عزیزان ملتی اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ آمنہ کے لال مدینے کے ہلال سبز گنبد میں آرام فرما رہے ہم سب کے آقا و مولا و داتا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں والہانہ انداز میں عقیدت و محبت و مودت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد، والصلاة والسلام على حبیبنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی حبیبہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستان محترم، ہر چاند جمعرات کی طرح اس چاند جمعرات میں اس خوبصورت محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، جہاں پر عشق رسول کی خیرات بانٹی جاتی ہے۔ اس محفل پاک سے اولیاء اللہ کا پیار بانٹا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان سے محبت کرنے کے فائدے کتنے ہیں اور ان اللہ والوں کے مقام و مرتبے کیا ہیں۔ یہاں پر جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو دین کی بات سکھائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور اس لیے بتائی جاتی ہے کہ دین کو جاننا، سمجھنا، ماننا اور پڑھنا یہ ہر مومن مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ ہر مسلمان کو حرام اور حلال کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ بندہ مومن اگر کچھ سیکھے نہ سیکھے کوئی بات نہیں، بس اتنا سمجھ لے کہ کون سے کام ایسے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے کام ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، کثرت درود، ان سب کا جو پایا ہے، جو بنیاد ہے، وہ محمد مصطفیٰ سے سچی محبت ہے۔ جب تک محبت رسول کا جامہ نہیں پہنا جائے گا، جب تک نسبت مصطفیٰ کو مضبوط نہ کی جائے گی، ہمارا کوئی بھی عمل ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائے گی، عابدوں کی عبادت منہ پہ ماری جائے گی۔ یا اللہ پھر کون ہے جن کی نمازیں تو پسند کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ سر میری بارگاہ میں جھکا ہو، دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہو۔
گویا رب ہمیں یہ بتا رہا کہ ہم اس نمازی کی نماز کو قبول کرتے ہیں کہ جو سر رب العزت کی بارگاہ میں جھکائے اور دل حبیب پروردگار کی بارگاہ میں جھکائے. اور یہی درس ہمیں اصحاب کرام مصطفیٰ کے جانثاروں نے دیا، جس میں ایک نام آتا ہے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. دین کو جب مال کی ضرورت پڑی تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمام صحابہ سے جاؤ مال لے کر آؤ. اللہ نے آزمانے کے لیے کہا، ورنہ وہ مصطفیٰ جس کو اللہ نے تمام جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، انہیں مال کی کیا ضرورت. جب حکم دیا نا مصطفیٰ نے کہ جاؤ مال لے کر آؤ، اسلام پر کیا قربان کرو گے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ اس معاملے میں ابو بکر کو آگے نہیں ہونے دوں. یہ صحابہ میں اچھی چیزوں کی ریس. آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی برا کام کرے نا تو ہم اس میں ہوڑ کرتے ہیں کہ وہ جوا کھیلتا ہے، نہیں میں شراب بھی پیوں گا. مگر یہ مصطفیٰ کے یار جو نیکی کے اندر ہوڑ کرے، جو نیکی کے اندر ریس لگائے، پھر اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے. ایک دوسرے پر سبقت لینا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کس میں؟ نیکیوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کر لی تھی کہ اس معاملے میں سب کچھ دے دوں گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا. کہاں دے دوں گا؟ بارگاہ مصطفیٰ. حضرت عمر لے کر آئے، تمام صحابہ لے کر آئے. اب جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو حال یہ تھا، حضرت عمر کے جسم پر لباس تھا، صحابہ کے جسم پر لباس تھا، پگڑی تھی. جب حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو آپ کے جسم اطہر پر ٹاٹ کی بوری کا لباس تھا. میرے آقا نے جب اپنے عاشق کا یہ حال دیکھا نا، اپنے عاشق کا یہ جلوہ دیکھا نا، تو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر سب کچھ لے کر آیا ہو؟ کہا یا مصطفیٰ سب کچھ لے کر آیا ہوں. میرے آقا فرماتے ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہو، سب کچھ دین کے راہ میں قربان کر دیا؟ کہا جی جی حضور سب کچھ دے دیا. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر نے ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والا جواب دیا، کہا سرکار گھر پر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. ابو بکر کے سامنے سرکار بیٹھے ہیں، مگر ابو بکر کہتے ہیں کہ گھر پر بھی میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی. اب جب حضرت عمر نے یہ دیکھا نا تو حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں ابو بکر آج بھی تم ہم پر بازی لے گئے. یہاں سیدنا ابو بکر ہے اور وہاں ایک عاشق اور ہے جسے زمانہ مولا علی مشکل کشا کہتا ہے. جب بات آئی ہجرت کی تو کفار مکہ نے یہ پلان کیا تھا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ. منصوبہ بنا دیا، حجرے کے باہر جمع ہو گئے اور میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا کہ ابو بکر ہمیں جانا ہے، ہجرت کرنا ہے، مکہ جانا ہے. اب بستر رسول پر سلانے کی بات آئی تو میرے اللہ کے رسول نے انتخاب کیا اپنے چہیتے حیدر کرار کا، اپنے لاڈلے صحابی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ. کہا علی تم یہاں سو گے. اب بستر تھا وہ بستر جس بستر کے ارد گرد موت منڈلا رہی تھی. کافر تیار تھے تلوار لے کر. اب مصطفیٰ جب باہر گئے نا تو اللہ فرماتا ہے حبیب کنکریاں اٹھا کر پھینکو. کیا پھینکو؟ کنکریاں اٹھا کر پھینکو، یہ سارے کافر اندھے ہو جائیں گے. مصطفیٰ نے کنکریاں اٹھا کر پھینکی
حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اور آقا ایسے نکلے جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں، جبکہ 40 کافر وہاں کھڑے تھے۔ میرا رب فرماتا ہے اے حبیب وما رمیتا ولیکن اللہ رما، حبیب تم نے کہاں پھینکی؟ یہ کنکریاں تو خود اللہ نے پھینکی۔ اب جسے اللہ اندھا کرنا چاہے پھر وہ دیکھ کیسے سکتا ہے؟ اب جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے آقا گئے نا تو کفاروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر نبی سو رہے ہیں یا کوئی اور سو رہا ہے، انہیں معلوم تھا کہ یہاں نبی ہی ہے۔ اب کفاروں کی تلواریں چمک رہی ہیں، مگر میرے اللہ کے حبیب نے، میرے آقا نے علی سے وعدہ کیا تھا، علی رات سونا اور صبح مکے آنا، مدینے آنا، اور وہاں آنے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہ جو امانتیں ہیں یہ لوٹانا اور واپس میرے پاس آنا، یہ واقعہ مکہ کا ہے، مدینے آنا اور یہ امانت لوٹانا۔ اب بستر وہ جس کے باہر 40 تلواریں، 40 تلواریں چمک رہی ہے، لہرا رہی ہے، منڈلا رہی ہے، اور علی بستر پر سوئے۔ صبح جب آئے مدینہ تو صحابہ جمع ہو کر پوچھتے علی بتاؤ تو نیند کیسی آئی؟ بستر موت۔ علی کہتے ہیں کہ علی آج سے پہلے اتنی سکون کی نیند سویا ہی نہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں کہ معلوم تھا رات بھی کٹے گی اور صبح مصطفیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ رسالت علماء اہل سنت شہزادہ غوثی اعظم نعرہ تکبیر۔ علی کہتے ہیں کہ علی کو معلوم تھا کہ آج کی رات علی کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وعدہ مصطفیٰ نے کیا علی رات سو گے، صبح مجھ سے ملو گے اور میرا دیدار کرو گے۔ علی رات سو گے، امانتیں لوٹاؤ گے اور صبح مجھ سے مدینے میں ملاقات کرو گے۔ یہ کیسی شان میرے اللہ نے عطا فرمائی اپنے حبیب کے صدقے میں کہ کوئی زمانے کا صدیق بنا، کوئی زمانے کا عمر بنا، کوئی زمانے کا پیکر و حیا بنا، اور کوئی زمانے کا حیدر کرار بنا، جس نے مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ لٹایا۔ توجہ رکھنا، بات ادھر ادھر نہ جانے پائے۔ جس نے اپنے پیارے حبیب کو اپنا سب کچھ بنا لیا، پھر اللہ نے دنیا کی ساری شانوں کو اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ منسٹروں کے ساتھ اتنے باڈی گارڈ رہتے ہیں، گن رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے کہا میں ایک واقعہ سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ زمانے کے ہتھیاروں کی طاقت اور ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی طاقت اور ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، وارث علوم محمدیہ، جس نے اپنے وقت کے قادیانی فتنے کو اپنی قلم سے ختم کیا، اس مجدد اعظم کا نام ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ غوث پاک کی اولاد ہے، مولا علی کا شہزادہ ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کے پاس ایک انگریز افسر آیا اپنے پریوار کے ساتھ، توجہ رکھیے گا، بہت نام سنا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، تو سوچا کہ آج حضرت سے ملاقات کر لیں، تو وہ وہاں پہنچا حضرت کے پاس۔ اب جب حضرت کے پاس پہنچا وہ وہاں پر، تو اس کا پریوار ساتھ میں تھا، افسر تھا، بندوق ساتھ میں تھی۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک جھاڑ کے نیچے تسبیح پڑھ رہے تھے، تو وہ گیا، ملا، ملاقات کی، اس کا پریوار بھی ملا، اور ملنے کے بعد آپ تسبیح پڑھ رہے تھے تو وہ افسر کہتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اپنے مالک حقیقی کو یاد کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ افسر کہتا ہے کہ دیکھیے میں تو افسر ہوں، یہ میرے پاس گن ہے اور یہ بڑی طاقتور گن ہے، یہ بڑی طاقتور گن ہے، یہ ایک پل میں کسی کی جان لے سکتی ہے۔ اس نے بندوق اٹھائی افسر نے اور آسمان پر فائر کیا تو ایک پرندہ مر کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے آگے گرا۔ وہ کہتا دیکھیے حضرت اس کا پاور، یہ بندوق کتنی طاقتور ہے۔
ایک پل میں جان لے لی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرا کر فرماتے ہیں اچھا آپ نے تسبیح اٹھائی اس کبوتر کو ماری وہ زندہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری بندوق میں طاقت جان لینے کی ہے، میری تسبیح میں اللہ نے طاقت جان دینے کی رکھی ہے۔ تو بندوق سے جان لیتا ہے اور میں اللہ کے ذکر سے مردوں میں جان ڈالتا ہوں۔ وہ تیری بندوق کی پاور تھی اور یہ مصطفیٰ کے غلام کی تسبیح کی پاور ہے۔ یہ سارے مرتبے کیوں ملے آپ کو معلوم؟ آپ نے حاجی قادر شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، اور آپ کا واقعہ سنا ہے، یا غوث لکھتے تھے الٹا، ہر کام بن جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کی نسبتیں مضبوط تھی، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، اور اگر عقیدہ مضبوط نہیں پورا قرآن گلے میں باندھ لو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر عقیدہ مضبوط ہے تو الٹا یا غوث بھی لکھا جائے پاک غوث، غوث پاک سیدھا ہوتا ہے، حاجی قادر لکھتے تھے پاک غوث، اور اس میں اتنا پاور تھا کہ اللہ ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دیا کرتا۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ ماننا کیسے ہوتا ہے؟ ماننا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر بھروسہ کر لینا تو پھر مکمل بھروسہ کرنا۔ حضرت محدث اعظم ہند ایک جگہ تعویذ لکھ رہے تھے، آج تعویذوں کا بڑا چسکا ہے، بہت تعویذوں کی ڈیمانڈ ہے، اس کا تعویذ اس کا تعویذ، حضرت یہ ہو گیا اس کا تعویذ، وہ ہو گیا اس کا تعویذ، ہے نا؟ محدث اعظم ہند تعویذ لکھ رہے تھے، آپ کے پاس آپ کا مرید تھا، توجہ رکھیے گا، لوگ آ رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، توجہ ہے نا آپ لوگوں؟ حضرت محدث اعظم ہند کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ حضرت مدنی میاں کے والد صاحب جن کا واقعہ سنا ہے، کیا کرتے تھے؟ کاغذ لپیٹتے تھے، دم کرتے تھے، دے دیتے، اس پر کچھ لکھتے نہیں تھے، کوڑا کاغذ دیتے تھے، کوڑا کاغذ۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا جو آپ کا خادم، وہ لیجیے، سب چلے گئے، بعد میں کہتا حضرت ایک تعویذ مجھے بھی دیجیے۔ آپ نے وہی کاغذ اٹھایا، لپیٹا، دم کیا، دے دیا۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ والا نہیں، اس سے بھاری والا۔ آپ فرماتے ہیں سن، ان سب کا کام اس تعویذ سے ہو جائے گا، میں تجھے کتنا بھی بھاری دوں تیرا کام نہیں ہوگا، کیونکہ تجھے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں۔ خالی کاغذ پر کام ہو رہا ہے، بھرے ہوئے پر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف تعویذ لینے جا رہے ہیں، بھروسہ نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کے کلام پر بھروسہ ہو جائے نا تو ایک بسم اللہ ہی کافی ہے سارے بگڑے ہوئے کام بنانے کے لیے، اور اگر بھروسہ نہیں ہے اللہ کے کلام پر تو پورا قرآن گلے میں لٹکا لو، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے رب پر اپنے ایمان کو کامل بناؤ، اور اپنے رب کے کلام کے ہر لفظ پر ہر حرف پر کامل یقین رکھو، تب جا کر فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ جو اولیاء اللہ کے آستانے پر آتے ہیں، عقیدت کا ایک رنگ لے کر آتے ہیں، عقیدت کا ایک سرور لے کر آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عقیدتوں کے صدقے میں آپ کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریے کہ ہر درگاہ میں ولی نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ ہر درگاہ میں ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی کی درگاہ نہیں ہوتی۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ کئی ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کا مزار نہیں ہے، مگر وہ حاجی قادر سے بھی بڑے اولیاء ہیں۔ درگاہ میں ولی ہے، درگاہ میں ولی ہے نہیں، ولی میں درگاہ ہے۔ ہر درگاہ میں ولی نہیں اور ہر ولی کی درگاہ نہیں۔ اس لیے ہر جگہ چار اینٹیں دیکھ کر کھڑے مت ہو جائے، دیکھا کرو کہ اندر سونے والا با کمال ہے یا نہیں۔
ہر جگہ پھول پیش نہیں کیے جاتے، ہر جگہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، ہاتھ وہیں اٹھائے جاتے ہیں جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہر درگاہ میں ولی نہیں اور ہر ولی کی درگاہ نہیں۔ اس لیے اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔